Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجات پوری ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، اس کی ٹینشنیں ختم ہوں، وہ فکروں سے نجات پا جائے، اللہ تعالیٰ اسے آسانیاں عطا فرمائے، جو بندہ چاہتا ہے کہ بیماریوں سے نجات حاصل ہو، اس کا کوئی بھی جائز کام ہو اور وہ پورا ہو جائے، تو آج میں ایک مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ عمل کر کے دیکھیے گا اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں کہ اس وظیفے کا آپ کو فائدہ نہ ہو، اس کا آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک ایسا مجرب یہ ایک گارنٹی شدہ یہ وظیفہ ہے۔ آپ ضرور، جو بھی اسلامی بہن، جو بھی میرا بھائی، جو بھی ہماری مائیں بہنیں یہ وظیفہ کر کے عمل کر کے دیکھیں گے، انشاءاللہ ان کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ، اللہ پر توکل کر کے، اللہ کی رحمت سے امید لگا کر یہ وظیفہ کیا جائے، نا امیدی کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، کامل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ جو عمل یقین کے ساتھ نہیں نہ کیا جاتا، غفلت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، جو غفلت کے ساتھ وظائف کرتا ہے، غفلت کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے۔ تو کامل یقین، پختہ یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا، دعا کی جاتی ہے، تو اس کے تین نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ فوری عطا فرماتا ہے، مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کچھ بلائیں ٹال دیتا ہے، وبائیں ٹال دیتا ہے، حادثات ٹال دیتا ہے، پریشانیاں اور فکروں سے اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں وہ پریشانیاں ٹال دیتا ہے، مصیبتیں، بیماریاں ٹال دیتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا، اس وظیفے کا جو اجر ہے، جو فائدہ ہے، وہ قیامت کے لیے بندہ مومن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم فرمایا، جب قیامت کے دن بندے کی دعاؤں کا صلہ، بدلہ، اس کی نیکیوں کا، وظائف کا، اذکار کا، یہ مفہوم حدیث شریف کا سمجھا رہا ہوں، جب اسے قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا نا، تو بندہ کہے گا، ہائے کاش مجھے میری ساری نیکیوں کا، میری ساری دعاؤں کا، میرے سارے وظائف اور اذکار کا فائدہ اور اس کا وہ اجر دنیا میں نہ دیا جاتا، آج قیامت کے دن ان ساری وظائف اور نیکیوں کا مجھے اجر دیا جاتا۔ تو ہر وظیفے کا، ہر دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ وہ تین نتائج ہیں، یا فوری، یا اس کی وجہ سے کوئی حادثہ ٹل جاتا ہے، یا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ذخیرہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کرے، میری پریشانی دور ہو، ٹینشن مصیبت سے، مجھے بیماری سے نجات ملے، تو میں ایک ایسا بابرکت اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کر کے دیکھیں کامل یقین کے ساتھ، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کی اسکرین پر وہ لکھا ہوا انشاءاللہ وہ نظر آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے وہ محفوظ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اور آپ روزانہ کم از کم یہ 7 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، 7 دن کم از کم آپ یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اور کرنا کتنا ہے؟ آپ نے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، 313 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، کہ افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ زیادہ پڑھ لیں گے زیادہ فائدہ ہے۔ تو کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اول میں بھی اور آخر میں بھی، اور 313 مرتبہ یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ وہ بابرکت عمل ہے، یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے،
آپ کر کے دیکھیں، ایسا ممکن نہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ 7 دن کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے کامل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے امید لگا کر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ مجھے بھی انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔